بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں مجھے سب سے پہلے بات کرنی ہے لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے، ایک انسانی افسوس واقعے کے حوالے سے۔ مبینہ طور پر زیادتی کا، ریپ کا یہ واقعہ ہے۔ اس بارے میں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ کیا ہیں، اصل حقائق کیا ہیں، اور اس میں اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال کی بھی کچھ بات کریں گے جی۔ عمران خان سے ملاقات ابھی تک نہیں ہو پائی ہے کسی کی، اور تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال بھی واپس نہیں لی گئی ہے۔ 15 اکتوبر کو کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں، ایک نجی تعلیمی ادارے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ روز نہیں، انفیکٹ یہ چند روز پہلے کا واقعہ ہے، اور گزشتہ روز یہ رپورٹ ہونا شروع ہوا سوشل میڈیا پر، جب اس کی ایک ہائپ بنی اور اس بارے میں چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئیں، سامنے آنا شروع ہوئیں، تو تب یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ چند روز پہلے کا یہ واقعہ ہے، پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ رپورٹ ہو رہا تھا تو اس وقت تو نجی کالج کہا جا رہا تھا، لیکن آبویسلی اس بعد میں جب ڈیٹیل سامنے آئی تو پھر پنجاب گروپ آف کالجز کا نام بھی آ گیا۔ وہاں کے ایک کیمپس میں مبینہ طور پر فرسٹ ایئر کی ایک طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کالج کے چوکیدار اور ڈرائیور کی جانب سے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اور ایک ڈرائیور تھے جنہوں نے مبینہ طور پر فرسٹ ایئر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کالج کی پریمیسز کے اندر، وہاں کی بیسمنٹ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر مینجمنٹ کے علم میں جب یہ چیز آئی تو انہوں نے اس کو دبانا شروع کر دیا، اس کو چھپانا شروع کر دیا، اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، کہ کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے اس واقعے کو چھپانا شروع کر دیا، لیکن آبویسلی اتنا بڑا واقعہ چھپتا تو نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو سوشل میڈیا پر جب یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں تو پھر اس کی خاصی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی۔ پولیس نے فوری طور پر جناب ایفیشنسی دکھائی اور ایک گرفتاری کی پولیس نے، اور اس کے بعد پریس ریلیز بھی جاری کر دی۔ لاہور پولیس کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس واقعے کے اگلے روز، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ مبینہ طور پر اس واقعے میں ملوث ہے، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جو بھی ریپ وکٹم ہیں، انہیں انصاف دلائیں گے۔ یہ پریس ریلیز لاہور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے اس واقعے کے اگلے روز۔ اب چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا پنجاب گروپ آف کالجز میں، یہ گروپ اگر آپ جانتے ہوں تو اس کے جو مالک ہیں، جو اونر ہیں، وہ ہیں میاں عامر صاحب، جو کہ دنیا ٹی وی کے بھی مالک ہیں۔ میاں عامر لاہور کے میئر بھی رہ چکے ہیں، سیاسی اثر و رسوخ ان کا کافی ہے، شریف فیملی کے ساتھ ان کے خاصے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اپنے اس اثر و رسوخ کا جب استعمال کیا انہوں نے، تو اس کے بعد پھر اس واقعے کو جو ہے وہ کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جانے لگی۔ لاہور پولیس کی جانب سے پہلی پریس ریلیز کے بعد اگلے روز دوسری پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ پہلی پریس ریلیز میں اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا تھا کہ اس واقعے کے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ مبینہ طور پر زیادتی کے واقعے میں ملوث ہے، لیکن دوسری پریس ریلیز میں لاہور پولیس کی جانب سے جو جاری ہوتی ہے، ان کی ایفیشنسی آپ چیک کریں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے سننے میں آ رہی ہیں، یہ افواہیں ہیں، اور ان افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری پریس ریلیز آتی ہے لاہور پولیس کی جانب سے۔ اچھا، مین وائل جو مینجمنٹ ہے کالج کی، وہ بھی اس واقعے کو دبانا شروع کر دیتی ہے، چھپانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، اور یہ باقاعدہ جو کالج کے واٹس ایپ گروپس ہیں، اس کیمپس کے واٹس ایپ گروپس ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ہیں یا جو مختلف مینجمنٹ کے لوگوں کے ہیں، اس میں یہ وائس نوٹس گردش کر رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس واقعے کو غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے، غلط رنگ دیا جا رہا ہے، ایسا زیادتی کا یا ریپ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ چوکیدار جس کو نکالا گیا نوکری سے، وہ کسی چوری کے الزام میں ملوث تھا، اس کو چوری کے الزام میں جو ہے وہ نکالا گیا ہے، حالانکہ وہ چوکیدار پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ پولیس نے جو پہلی پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں اس کی گرفتاری شو بھی کی گئی تھی۔ تو اب مینجمنٹ کی جانب سے اس کو جو ہے وہ چھپانا شروع کر دیا گیا، اس واقعے کو دبانا شروع کر دیا گیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ معاملہ کس حد تک خراب ہو سکتا ہے۔
لیکن ریپوٹیشن بچانی تھی، یہ بھی مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی، اور مینجمنٹ جو ہے وہ ریپوٹیشن بچا رہی تھی کالج کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسری پریس ریلیز بھی جاری ہوتی ہے لاہور پولیس کی جانب سے۔ آپ ایفیشنسیاں دیکھیں ذرا لاہور پولیس کی، کوئی عام واقعہ ہو نا تو وہاں پر پہنچتے بہت دیر سے ہیں کہ جناب پتہ نہیں پولیس کو کال کی تھی، پولیس آئی ہے نہیں آئی ہے، واقعہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن یہ ان کا رسپانس ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایفیشنسیاں چیک کریں، تیسرے دن تیسری پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ملزم کو ہم نے گرفتار کیا تھا، لیکن وہ کسی اور الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، کوئی چوری کا واقعہ تھا جس میں اس کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اس کو ہم نے گرفتار کر لیا تھا۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ریپ کا، وکٹم فیملی بھی ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی ہے، اور کسی نے بھی یہ واقعہ جو ہے اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا ہے، تو لہٰذا یہ تمام تر افواہیں ہیں جو کہ گردش کر رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں، وکٹم فیملی تو آبویسلی سامنے تو نہیں آئے گی نا، بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک بچی کے گھر والوں کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، بچی کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، اور جو وکٹم ہے، وکٹم فیملی ہے، وہ تو اس طرح سے آسانی سے سامنے نہیں آتی نہ ہی، اور اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا، جب انہیں لائف تھریٹس ہوں، جب انہیں دھمکیاں مل رہی ہوں، انہیں تھریٹس مل رہے ہوں، تو پھر وہ کیوں بات کریں گے اس حوالے سے، کیوں وہ سامنے آئیں گے؟ تو یہ 3 پریس ریلیز 3 دنوں میں جاری کی جاتی ہیں لاہور پولیس کی جانب سے، جس میں اس واقعے کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب سوشل میڈیا پر چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تمام تر ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، تو پھر پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے ایک احتجاج پلان کیا جاتا ہے کہ جناب ہم احتجاج کریں گے اس واقعے کے خلاف، اور ہم اس لڑکی کو، اس بچی کو، اس فیملی کو ہم انصاف دلوائیں گے، اور یہ پھر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب احتجاج اسٹوڈنٹس کی جانب سے کیا جا رہا تھا تو اب اس سے نمٹنا کیسے تھا؟ پنجاب کالج کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے بلا لیا پولیس کو۔ اب پولیس کا وہی پرانا حربہ، جس طرح سے تمام تر مظاہرین سے نمٹا جاتا ہے، ڈنڈے سوٹے چلا دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی ان بچوں سے جو کہ اپنے حق کی خاطر وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، انصاف کی خاطر وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، ان پر لاٹھی چارج کر دیا گیا، ان پر ڈنڈے سوٹے چلا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو مناظر سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھے ہیں، کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی بچے کا بازو زخمی ہے، کوئی جو ہے وہ خون میں لت پت ہے اور وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ گیٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے، جو گیٹ کے اندر تھے وہ گیٹس بند کر کے انہیں اندر ہی قید کر دیا گیا مینجمنٹ کی جانب سے، لیکن جو باہر کے اسٹوڈنٹس تھے وہ چونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش میں کالج کا گیٹ بھی توڑ دیا۔ یہ اس کیمپس کی صورتحال رہی، اور پھر جب یہ خبریں پھیلتی ہیں تو پھر صرف اس کیمپس میں نہیں بلکہ پنجاب گروپ آف کالجز کے دیگر کیمپسز میں بھی احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس وہاں پر بھی جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ احتجاج پھر صرف لاہور میں نہیں ہوا بلکہ دیگر شہروں میں بھی ہوا ہے، پنجاب گروپ آف کالجز کے جو دوسرے شہروں میں کیمپسز ہیں وہاں پر۔ اب یہ دیکھیں ایک واقعے کو کس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں مینجمنٹ کو یہ کس نے کہا تھا کہ جناب آپ اس واقعے کو چھپا دیں، آپ اس واقعے کو رپورٹ نہ کریں، حالانکہ یہ ایک انڈیویجول فیل تھا، یہ ایک انفرادی فیل تھا، اور مینجمنٹ اگر چاہتی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے اس شخص کو جو کہ اس مکروہ فعل میں ملوث تھا اس کو قرار واقعی سزا دلوا کے پولیس کے حوالے کر کے یہ اسٹیبلش کر سکتی تھی کہ جناب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سیکیورٹی دیں گے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کریں گے، ہم ایسے واقعات کا تدارک کریں گے۔ لیکن مینجمنٹ تو شاید پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آئی کہ اس واقعے کو انہوں نے دبانا شروع کر دیا، چھپانا شروع کر دیا، اس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا کہ اب لگنا شروع ہو گیا کہ خود مینجمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس تمام تر واقعے کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کو۔ ایک پازیٹیو چیز جو مجھے دیکھنے میں جو ہے وہ آئی اس واقعے میں وہ یہ تھی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے انہیں تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، انہیں شعور ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور انہیں شعور ہے کہ انہوں نے اپنا جو حق ہے وہ لینا ہے، اگر کوئی نہیں دے رہا تو وہ حق چھیننا ہے، اور انصاف کس طرح سے لینا ہے یہ وہ جانتے ہیں، وہ بے حس نہیں ہیں، وہ بے حس نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں ان کے اگر حقوق نہیں مل رہے تو وہ احتجاج کریں گے، انہیں اگر ان کے حقوق نہیں مل رہے تو وہ آواز اٹھائیں گے، انہیں اگر ان کے حقوق نہیں مل رہے تو وہ ہر وہ طریقہ آزمائیں گے کہ جس سے وہ اپنا حق لے سکیں اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس نے دل دہلا دیے
اب آ جاتے ہیں جی کچھ سیاسی معاملات کی جانب. دیکھیں 15 اکتوبر کی کال ہے احتجاج کی اور چند ہی گھنٹے باقی بچے ہیں. دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. 15 اکتوبر کو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے. عمران خان سے ملاقات ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک عمران خان سے کوئی ملاقات کسی کی نہیں کروائی گئی. رات میں اگر ملاقات کروا دی جائے کسی کی تو وہ ایک الگ بات ہے. اس حوالے سے پھر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کر لیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور سے محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا تھا جی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں, احتجاج منسوخ کر دیں. علی امین گنڈا پور نے بھی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جناب آپ ملاقات کروا دیں عمران خان سے, اس کے بعد ہم اپنے احتجاج کی کال واپس لے لیتے ہیں. ایک اپلیکیشن جو دائر کی گئی تھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے وزارت داخلہ میں, اس پر جواب یہ دیا گیا کہ جناب دیکھیں تمام قیدیوں کو ہم نے ملاقات پر پابندی عائد کی ہوئی ہے. اب ایک قیدی کو اگر ہم ملاقات کی اجازت دیتے ہیں تو یہ دوہرا معیار ہو جائے گا, تو یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. وہ وہاں سے 2 ٹوک جو ہے وہ جواب مل گیا تھا. تو اس کے بعد سے اب اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کی کال ہے یہ کیا ہوتا ہے اور احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے تو پھر ریاست کی جانب سے بھی میرے خیال سے طاقت کا استعمال ہوگا, اور طاقت کا استعمال ہوگا تو پھر حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے, حالات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو جائیں گے. امید کرتے ہیں جی بہتری کی. حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے گی اور دونوں جانب سے کچھ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا, اس امید کا اظہار کرتے ہیں. جو ترامیم والا معاملہ ہے وہ بھی ابھی چل رہا ہے. 17 اکتوبر کو ایک اپلیکیشن قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے جو کہ ان ترامیم کے خلاف تھی. لیکن میرے خیال سے سب لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کا کیا فیصلہ دیں گے. اس اپلیکیشن کو وہ ممکنہ طور پر مسترد کر دیں گے, چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کی ایک اپلیکیشن گئی تھی اور وہ وہاں پر بھی مسترد کر دی گئی ان ترامیم کے خلاف, یہ کہہ کر کہ جی ابھی ترامیم تو آئی نہیں ہیں, جب آئی نہیں ہیں تو ہم کیا سنیں اس پر, کیا اس پر ہم آرڈر جاری کریں. تو جناب جب ترمیم آ جائے گی پھر تو آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں رہے گا, پھر تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا, پھر تو اختیار چلا جائے گا آئینی عدالت کے پاس. یہی تو واردات ہے اس وقت جو وہ ڈال رہے ہیں ان ترامیم کی آڑ میں, کہ وہ تمام تر اختیارات چلے جائیں گے آئینی عدالت کے پاس. سپریم کورٹ ہائی کورٹ ٹوتھ لیس ہو جائیں گے, ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں رہے گا. تو بہرحال 17 اکتوبر کو اب یہ اپلیکیشن ہے تو لگ تو یوں ہی رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ جو ہے اس اپلیکیشن کو مسترد کر دے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.